بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، جو انسان بات بے بات رشتے ناتے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں اور آپ کے دل میں۔ ذرا سوچئے، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا ہے، مگر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس زبان سے ہم نے ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھا کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اتنے گناہ کرے جتنا اس میں سزا سہنے کی ہمت ہو۔ رب کی قسم، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جو لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھلائی، خیرات اور صدقات کثرت سے دیں تو رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔
پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھا انسان راضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، اپنی میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز اور اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ رمضان ماہ اکرام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے اس لیے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملنے کے وقت اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بہتر ہے۔ خود بخود چھوڑ گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے۔ ہم بھی غالب کی طرح کوچہ جانا سے محسن نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ اہم گزارش، برائے مہربانی رمضان مبارک میں اپنے دسترخوان کی تصویریں مت پوسٹ کریں کیونکہ ہر انسان آپ کی طرح صاحب حیثیت نہیں۔ بہت سے لوگ مالی لحاظ سے آپ سے کم درجہ کے ہیں۔ رمضان المبارک غمخواری کا بھی مہینہ ہے، لہٰذا کسی کی مدد کرنے کی بجائے دل آزاری اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے اس سے جائز لطف اٹھائیں لیکن نمائش سے اجتناب کریں۔ شکریہ۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا ماں تم نے بڑا لمبا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا بچوں یاد رکھنا والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر بار اللہ کا شکر ادا کرنا۔
گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ سنہری باتیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو خوش رکھنے کے لیے اکثر باہر گالیاں سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کر لینے دیں اپنے مرد کو، ہر لمحے یہ احساس دلائیں کہ وہ بادشاہ ہے، ملکہ آپ خود بن جائیں گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے غلط گفتگو سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش و آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر